من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ نعمه أولاده ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت محدود فجر الخلائق بقدرته ونشر الرياح بعظمته سيد الكونين رسول الثقلين جد الحسنين مصطفى الأمجد محمود أحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات على محمد وعلى یہ جتنے بھی لوگ اس وقت فرش ازا سے باہر کھڑے ہوئے ہیں یہ سب اس بات کو سمجھیں کہ فرش ازا کا بچنا ایسا ہے کہ جیسے کشتی نوح تیار ہو گئی ہے اور اب تمہیں کشتی نوح میں سوار ہونا ہے. تو اگر تم چاہتے ہو کہ سمندر میں ڈوب جاؤ غرق ہو جاؤ تو کشتی سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاؤ, اور اگر چاہتے ہو کہ بقا پا جاؤ تو کشتی کے اندر آ جاؤ. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر کئی زبانیں بولنے والے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ جو سندھی بولتے ہوں گے, جو سرائکی بولتے ہوں گے, جو پنجابی بولتے ہوں گے, جو اردو بولتے ہوں گے, لیکن میں یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے ایک زبان آتی ہے, وہ ہے زبان ولایت, اور اسی میں گفتگو کرنے کا میں عادی ہوں. تو شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں بھیجا کہ جو ریگستان میں بیٹھ کے اس کے ولی کا ذکر کر رہے ہیں, جو اس ریت کے میدان میں بیٹھ کے اس کے وسیع کا ذکر کر رہے ہیں, جو اس میدان میں بیٹھ کے, اس جنگل میں بیٹھ کے اس جنگل کو منگل اس طرح بنا رہے ہیں, اس جنگل کو آباد اس طرح کر رہے ہیں کہ یہاں پر اس کی کنیز خاص حضرت زہرا کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو یعنی ہمیں مبارکباد دینی چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ریگستان میں بیٹھ کے رسول خدا کے چاہنے والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, جو ریگستان میں بیٹھ کے علی کی محبت کا تذکرہ کر رہے ہیں. کم سے کم ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو رسول کو چھوڑ کے پہاڑوں پر چڑھنے والوں میں ہو جائیں. سلامت چاہے آپ جانتے میرے مزاج. اسی لیے کہ جناب نوح نے جیسے ہی بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں نے کشتی تیار کر لی ہے, آؤ اس میں سوار ہو جاؤ, اور جب تم سوار ہو جاؤ گے تو بقا پا جاؤ گے. ایسے میں نوح کے بیٹے نے کہا نہیں میں اس میں سوار نہیں ہوں گا. کہا جناب نوح نے طوفان آنے والا ہے, اور جیسے ہی طوفان آئے گا پوری دنیا کی ایک ایک شے اس میں غرق ہو جائے گی. جو انسان کشتی سے باہر ہوگا غرق ہو جائے گا, جو پہاڑ کشتی سے باہر ہوگا غرق ہو جائے گا, جو جانور کشتی سے باہر ہوگا غرق ہو جائے گا, چاہے مرد ہو غرق ہو جائے گا, چاہے عورت ہو غرق ہو جائے گی, سب کچھ اس کشتی سے باہر غرق ہو جائے گا. تو جناب نوح کے بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا. ایسے میں جب طوفان آیا تو نوح کا بیٹا ہلاک ہو گیا. جب بیٹا ہلاک ہو گیا اب تاریخ لکھنا یہ چاہ رہی تھی اور نوح بچانا یہ چاہ رہے تھے کہ نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جانا نجات نہیں دلاتا, ہلاکت دلاتا.
وہ رسول کے جس کو اللہ نے اپنا حبیب کہہ دیا، وہ رسول کے جس کو اللہ نے کہہ دیا اے حبیب ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیج دیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا تمہیں مگر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے حبیب تمہیں ہم نے اتنا اعزاز دیا ہے کہ اگر تم چاہو یہیں سے بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، یہیں سے بیٹھے بیٹھے۔ اے حبیب ہم نے تمہیں اتنا اعزاز دیا ہے کہ اگر تم چاہو، جیسے کسی نے کہا نا، رسول نے کہا کہ پڑھو کہو لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ فلاح پا جاؤ، تو کہا سامنے والے نے محمد ہم اس طرح ایمان نہیں لا سکتے، پہلے ہمیں کچھ دکھاؤ، پہلے ہمیں معجزہ دکھاؤ جو ہم ایمان لائیں گے۔ رسول نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا چاہتے ہی ہیں کہ یہیں سے بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کرو۔ جملہ آپ کے حوالے کروں؟ اجازت ہے آپ کی؟ دعا دیں گے آپ مجھے؟ میرے ساتھ ہے نا؟ دیکھیں یہ جو آپ سب کو قریب قریب بلایا گیا ہے نا، کیوں بلایا گیا؟ آپ سب دور دور بیٹھے ہوئے تھے، قریب اس لیے بلایا ہے چونکہ یہ گلدستہ ولایت ہے۔ جب گلدستے میں سارے پھول قریب آتے ہیں تو گلدستے کی خوشبو بڑھنے لگتی ہے، یہ خوشبو جب بڑھتی ہے تو آسمانوں تک جاتی ہے، آسمان تک جاتی ہے، ملائکہ کہتے ہیں یہ کیسی خوشبو ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ پروردگار کہتا ہے یہ خوشبو علی کے موالیوں کی ہے جو فرش ولا سے اٹھ رہی ہے۔ تو اب وہ رسول کے اس کو اللہ نے کہا اے حبیب، ایک مرتبہ جیسے ہی رسول نے انگلی کا اشارہ کیا 2 ٹکڑے چاند ہوا۔ تاریخ نے لکھا کہ رسول خدا نے 1 انگلی کا اشارہ کیا ہوگا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ رسول نے 1 نہیں، رسول نے 2 انگلیاں اٹھائی ہوں گی۔ میری انگلیوں کو دیکھیے نا، رسول نے 1 نہیں 2 انگلیاں اٹھائی ہوں گی، ذرا شکل ذوالفقار جیسی تو بن جائے تاکہ چاند کے حصے ہوں تو برابر کے حصے ہوں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ تلواریں ہزاروں ہیں پنایاب یہی ہے، بازو در نصرت کا یہی باب یہی ہے بار پدریا ہمچن آپ یہی ہے، ارے بجلی جسے کہتے ہو وہ بے تاب یہی ہے، اس قبضے کو، اس میل کو، اس ساتھ کو دیکھو، ارے تلوار کو کیا دیکھتے ہو، ہاتھ کو دیکھو، کس ہاتھ میں اللہ نے تلوار دے۔ وہ رسول کے جس کو اللہ نے اختیار دیا، با اختیار رسول، کہ یہیں سے بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کرے۔ پھر کسی نے کہا، جیسے رسول نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، رسول نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں ایسے نہیں پڑھتے، محمد پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ نے، تم کہتے ہو کہ تمہارے اللہ نے تمہیں علم غیب دیا ہے۔ ایک مرتبہ مصطفیٰ نے کہا کہ ہاں اللہ نے مجھے علم غیب دیا ہے۔ کہا اچھا اگر علم غیب دیا ہے تو ذرا بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ مسکرائے رسول، رسول نے کہا مجھے سے نہ پوچھ تیری مٹھی میں کیا ہے، تیری مٹھی میں جو ہے اس سے پوچھ کہ میں کون ہوں۔ اس رسول نے کہا کہ میں کون ہوں، جیسے ہی سنگریزے رسول کے ہاتھ پہ آئے، سنگریزوں نے پڑھ کے شروع کرا۔ ایک مرتبہ کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے آخری رسول ہیں۔ پھر رسول نے کہا، اب اختیار رسول آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نا، میں جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا، کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں۔ وہ رسول کے جو سنگریزوں سے کلمہ پڑھوائے، پھر رسول نے کسی سے کہا پڑھو کہو لا الہ الا اللہ، کہا نہیں ہم نہیں پڑھتے۔ رسول نے کہا اچھا، سامنے سے بڑی سی چھپکلی جا رہی تھی۔ چھپکلی جو ہے نا، جب علی کا دشمن مرتا ہے نا تو اس کا چہرہ چھپکلی جیسا ہو جاتا ہے، بڑی سی گو جا رہی تھی۔ رسول نے کہا کہ رک اے سوسمان رک، اور بتا کہ میں کون ہوں۔ سوسمان رکا، جانور رکا، اور پیچھے پلٹ کے اس نے کہا کہ آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ تب وہ رسول اتنا با اختیار رسول، اتنا اعجاز رکھنے والا رسول کہ لمحے میں چاہے، کسی نے کہا کہ بھائی کیا فرق ہے محمد میں اور کیا فرق ہے موسیٰ میں۔ موسیٰ نے دریا کے سمندر کے حصے کر دیے تھے، سمندر کو ٹکڑے کر دیا تھا عصا مار کے، اور محمد نے چاند کو ٹکڑے کر دیا تھا۔ تو کیا فرق ہے محمد اور موسیٰ میں؟ تو بھائی یہی فرق ہے نا کہ موسیٰ کو سمندر کے ٹکڑے کرنے کے لیے سمندر تک جانا پڑا تھا، محمد نے زمین سے بیٹھ کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اتنا با اختیار رسول کہ ایک مرتبہ وہ رسول چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کرے، وہ رسول چاہے تو سنگریزوں سے کلمہ پڑھوائے، وہ رسول چاہے تو جانوروں سے کلمہ پڑھوائے۔ اتنا با اختیار رسول کے جانور سے بھی کلمہ پڑھوائے، اتنا با اختیار رسول کے جانور جیسے سے بھی کلمہ پڑھوائے، اتنا با اختیار رسول کے چاند کے ٹکڑے کرے۔ جس رسول کے پاس اتنا اختیار تھا اور اس سے زیادہ کا اختیار تھا، ایک مرتبہ اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اے حبیب خدا، ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کی دختر نیک اختر زہرا کا رشتہ پیش کریں۔ رسول نے کہا میرے پاس گل کا اختیار ہے، زہرا کی شادی کا اختیار میرے پاس نہیں۔
کیوں زہرا کی شادی کا اختیار رسول کے پاس نہیں؟ رسول بتا رہے تھے، رسول بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ میرے پاس زہرا کی شادی کا اختیار نہیں ہے. کیوں؟ اے حبیب خدا، آپ کے پاس کل کا اختیار ہے، یہ زہرا کی شادی کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ رسول بتا یہ رہے تھے کہ میری بیٹی پرانی صدیقہ نہیں ہے، قرآنی صدیقہ ہے. جو قرآنی صدیقہ ہوتی ہے وہ یہاں سے صدیقہ نہیں بنتی، وہاں سے صدیقہ بن کے اترتی ہے. تو رسول یہی کہہ رہے تھے کہ جو وہاں سے صدیقہ بن کے اتری ہو، اس کے لیے اگر کوئی رشتہ ہوگا تو یہاں کے صدیق کا نہیں، وہاں کے صدیق کا ہوگا. صلوات پر محمد والے میرے ساتھ ہیں آپ، تو وہاں کے صدیق کا ہوگا. تو آپ رسول خدا وہی رسول جس پہ آیت نازل ہو رہی، اور اتنا اختیار رسول کے پاس ہے کہ آپ رسول نے بتانا شروع کیا کہ جتنا اختیار، جتنا علم میرے پاس ہے، میں وہ سب وصیت کر رہا ہوں علی ابن ابی طالب کو. یعنی علی کے پاس علم اول بھی ہے، علی کے پاس علم آخر بھی ہے، علم ظاہر علی کے پاس، علم باطن علی کے پاس، علم چمنارا علی کے پاس، ریگستانوں کا علم علی کے پاس، جنگلوں کا علم علی کے پاس، سورج کا علم علی کے پاس، چاند کا علم علی کے پاس، عرش کیا ہے علی جانتا ہے، کرسی کیا ہے علی جانتا ہے، لوح کیا ہے علی جانتا ہے، آسمان اول پہ کیا ہے علی جانتا ہے، آسمان دویم پہ کیا ہے علی جانتا ہے، سویم پہ کیا ہے علی جانتا ہے، چہارم پہ کیا ہے علی جانتا ہے، عرش کسے کہتے ہیں علی کو معلوم ہے، لوح کسے کہتے ہیں علی کو معلوم ہے، کتنے ملائکہ ہیں یہ سب علی جانتا ہے، کتنی حوریں ہیں سب علی جانتا ہے، کتنے غلمان اللہ نے بنائے سب علی جانتا ہے. جس علی کے پاس اتنا علم ہو، اور اس سے زیادہ علم تھا، لیکن رسول خدا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفر نہ ہوتا، کوئی زہرا کے لیے برابری کا نہ ہوتا. یعنی کہ جتنا حصہ علی کا علم میں ہے اتنا حصہ زہرا کا علم میں ہے. جتنا علی پہلے آسمان کے بارے میں جانتے ہیں اتنا زہرا جانتی ہے. جتنا علی دوست کے بارے میں جانتے ہیں اتنا زہرا جانتی ہے. جس طرح علی مردے زندہ کر رہے ہیں، علی نے مردے کو زندہ کیا. کہاں کیا؟ کبھی میدان جنگ میں کیا، کبھی علی نے مسجد میں کیا، کبھی جنازہ گاہ میں کیا. تب مسئلہ یہ تھا کہ علی جہاں جہاں مردوں کو زندہ کر رہا ہے، جہاں اختیار دکھا رہا ہے، وہاں پر سب مرد موجود ہیں. ابھی عورتوں نے نہیں دیکھا کہ کس طرح مردہ زندہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ زہرا تم ہمسر علی ہو. یہ معجزہ دکھانے کے لیے ذرا ایک دن یہودی کے گھر شادی نہ کریں. سلامت رہے. زہرا دلہن مر جائے گی جیسے ہی دلہن مرے. جناب سیدہ بلندر صلوات. دلہن مر جائے گی. آ گیا یہودی بلانے. جیسے ہی بلایا رسول نے کہا زہرا کو اختیار ہے. رسول نے کہا زہرا کو اختیار ہے. جیسے ہی رسول نے کہا زہرا کو اختیار، پہنچا امیر المومنین کے پاس، شہزادی کے پاس. شہزادی میری بیٹی کی شادی کرو، جاؤ پہلے بابا سے اور شوہر سے پوچھتے. یعنی شہزادی کسی کو بتا رہی تھی جب گھر سے نکلا جاتا ہے تو شوہر کی اجازت سے نکلا جاتا ہے. کہ میں پوچھ چکا ہوں. اب یہودی جو تھے نا ان کا ذہن کیسا تھا؟ ذہن ایسا تھا کہ بہت زیادہ نام چاہتے تھے کہ ہمارا نام ہو جائے. اور سب یہ جانتے تھے کہ اس وقت عرب میں اگر کوئی سردار اصل ہے تو محمد مصطفیٰ. اگر محمد کی بیٹی ہمارے گھر آ گئی تو ہماری تو بڑی عزت ہو جائے گی کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی جو کبھی اڑوس پڑوس میں نہ گئی وہ میرے گھر آ گئی. ایک مرتبہ اجازت ملی، بابا ایسے ہی جاؤ. کہ زہرا ایسے ہی جاؤ، میرے کپڑے. زہرا اللہ مالک ہے، دعا کر. جیسے ہی دعا کری ایک مرتبہ زیورات آسمان سے. زہرا کا زیور تو گھر میں ہی موجود تھا. جیسے ہی جناب حوا ایک مرتبہ جنت کی سیر کرتے ہوئے آگے بڑھی. جناب حوا نے دیکھا. کیا دیکھا؟ میں نے کہا نا کہ زہرا کا زیور تو گھر میں موجود تھا. روایت آپ کے حوالے کرتا کہ جیسے ہی جناب حوا ایک مرتبہ جنت سے آگے بڑھی، کیا دیکھا؟ کہ پروردگار یہ کس کا قصر ہے کہ جو میں نے اپنی جنت میں اب تک نہیں دیکھا. اتنا حسین قصر کہ میرا قصر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ آواز قدرت آئی کہ حوا دیکھ رہی ہو یہ قصر کس کا ہے؟ یہ قصر نبی آخر کی بیٹی فاطمہ زہرا کا قصر ہے. اب آگے بڑھی. کیا دیکھا؟ کہ تخت لگا ہوا اور تخت پہ ایک شہزادی ہے. کون شہزادی ہے؟ یہ کون ہے؟ کہ نبی آخر کی دختر ہے.
देखा हव्वा ने और पूछना शुरू किया, परवरदिगार मैं देख रही हूँ कि इस जेवर से आरास्ता है, इसके सर पे एक ताज है, इसके गले में गुलूबंद है और इसके कान में गोशवारे हैं, परवरदिगार ये क्या है? इससे नूर निकल रहा था, नूर साथे हो रहा था। एक मर्तबा आवाज़ खुदरत आई, हव्वा ये जो ताज है ये इसके बाबा रसूल खुदा है, हव्वा ये जो गुलूबंद है ये इसका शौहर अली है, और ये जो दो गोशवारे हैं इसके बेटे हसन और हुसैन। जनाब ज़हरा की अज़मत सवारी चली, जैसे ही सवारी चली रघुदी के घर में पहुंची, 5,000 से लेकर 50,000 तक की रिवायत है। एक मर्तबा सबने सजदा किया ज़हरा को देखकर, चलिए बेहोश हो गए। अगर शादी में कोई और मर्द था, किसी और का इंतकाल होता तो उसको एक किनारे पे रख दिया जाता कि भाई शादी हो जाए, दफन कफन हो जाएगा, दुल्हन को रुखसत करो। लेकिन ये हिकमत से परवरदिगार कि एक मर्तबा अल्लाह ने दुल्हन की ही रूह को कब्ज़ कर लिया। दुल्हन होती है शादी का मरकज, जो शादी का मरकज थी उस दुल्हन की रूह को अल्लाह ने कब्ज़ किया, और जैसे ही कब्ज़ किया एक मर्तबा सबने कहा कि भाई ये क्या हो गया, ये दुल्हन मर गई, अब क्या होगा? शादी का घर मातम कदम में तब्दील हो गया, वहां मातम हो रहा था, गिरिया हो रहा था। एक मर्तबा ज़हरा ने मुसल्ले को बिछाया। ज़हरा को वुज़ू की क्या जरूरत है, जिसके लिए उम्मुल मोमिनीन कह रही हो कि ज़ोहर में हसन पैदा हुए हैं और ज़हरा ने असर की नमाज पढ़ी है, जिसके लिए उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कह रही हो, तो ज़हरा को नमाज के बाद वुज़ू की क्या जरूरत है? अरे ज़हरा ने कहा ला वुज़ू के लिए पानी दो। ज़हरा वुज़ू करके दिखाना चाह रही थी कि अभी तुम सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओगे, तो मैं बताऊं कि वुज़ू ऐसे करना है या ऐसे करना है? वुज़ू करके दिखाना था। ज़हरा ने नमाज पढ़ी और अभी मुसल्ले से ज़हरा उठना था ज़हरा का कि दुल्हन, कहानी का जुमला तुम्हारे हवाले है कि ज़हरा का मुसल्ले से उठना भी नहीं था, अभी दुआ तमाम नहीं हुई थी कि दुल्हन कलमा शहादत पढ़ती हुई उठ बैठी। ये नहीं लिखा हुआ कि दुल्हन ने उठकर कलमा शहादत पढ़ा, ये लिखा हुआ है कि दुल्हन ने कलमा शहादत पढ़ती हुई उठ बैठी, यानी दुल्हन को किसी ने कलमा शहादत पढ़ाया। इमाम जाफर सादिक की ज़ियारत के लिए 2 भाई आ रहे थे, ऐसे में एक मर्तबा एक भाई का इंतकाल हो गया। जब भाई का इंतकाल हुआ तो खूब गिरिया किया दूसरे भाई ने, मौला मैं तो ज़ियारत के लिए आ रहा था, मेरा भाई मर गया, मेरा भाई जुदा हो गया, अब मैं क्या करूं? एक मर्तबा क्या हुआ जी तो सुनेंगे। उसका भाई जिंदा हो गया, जब भाई जिंदा हुआ तो चला, का क्या हुआ? मुझे तो फरिश्ते लेकर जा रहे थे, जब फरिश्ते लेकर जा रहे थे तो मैंने देखा कि एक नौजवान आया। उस नौजवान ने कहा कि अभी हमारा हुक्म नहीं है, इसको वापस करो, इसे वापस लेकर जाओ। जैसे ही एक मर्तबा इमाम सादिक की महफिल में पहुंचा तो इसके भाई ने कहा कि ये कौन है? कहा यही तो इमाम सादिक है। कहा जिस जवान ने मेरी रूह को वापस किया था वो यही तो जवान था। अरे तो ज़हरा को दुल्हन ने आलम मलकूत में देखा था, दुल्हन ने कलमा यहाँ नहीं पढ़ा, वहां ज़हरा की सवारी आई। ज़हरा की सवारी ने मलाइका से कहा अभी ज़हरा की इजाजत नहीं है, इस कनीज को वापस करो। लेकिन है कनीज़े खुदा, अब दुनिया में जा रही हो तो ऐसे नहीं जाना, कलमा शहादत पढ़ती हुई चली जा। ज़हरा ने वहां कलमा शहादत पढ़वाया, यहाँ अब्दुल्लाह उठकर बैठ गए। वो ज़हरा को फातिमा ज़हरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो, तक़वा इख्तियार करो। कैसे तक़वा इख्तियार होगा? एक वाक़या तुम्हारे हवाले, बस दुआ रहमत तमाम हो जाएगी। मुक़द्दस जरदबेली बहुत बड़ा नाम, अयतुल्लाह मुक़द्दस जरदबेली, बुजुर्गान मुझसे बेहतर जानते, तो मुझसे पढ़ा लिखा मजमा सामने बैठा और सब जानते। इनके वालिद साहब जवान थे तो आर्दबेल एक इलाका है, बड़ा ठंडा इलाका है, नहरें बहती हैं, पहाड़ है, वहां पर काश्तकारी करते थे। सुबह सुबह उठे, सेब को अपने खेत को पानी दिया, खेत को पानी दे रहे हैं, दूर पहाड़ पे एक सेब का दरख्त लगा हुआ था जो किसी के बाग में लगा हुआ था। देखना तकवा किसे कहते हैं। एक मर्तबा सेब टूटा और नहर के जरिए होता हुआ मुक़द्दस जरदबेली के वालिद के हाथ में आ गया। जैसे ही सेब हाथ में आया एक मर्तबा उन्होंने खा लिया। जब खा लिया तो बेचैनी हुई, सोचा कहीं ऐसा तो नहीं किसी यतीम का हिस्सा था, कहीं ऐसा तो नहीं किसी बेवा का हिस्सा था। ऐसे में जब खा लिया ना, उस नहर का पीछा करते हुए चले, उस नहर को फॉलो करते हुए चले और पहुंचे उस बाग के मालिक तक। कहा कि मैंने सेब खा लिया है, मुझे माफ कर दो। तो एक मतलब बाग के मालिक ने ये कहा
باغ کے مالک نے یہ کہا کہ میں سیب تو معاف کرے دیتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. کا شرط کیا ہے؟ کا شرط یہ ہے کہ پہلے تو میری بیٹی سے شادی کرو. میری بیٹی اندھی ہے, میری بیٹی گونگی ہے, میری بیٹی بہری ہے, اس سے شادی کرو تو میں تمہارا سیب معاف کر دوں گا. محدث اردبیلی کے والد نے کہا کہ بھائی یہ سیب تو معاف کروانا ہے, اگر یہاں معاف نہیں ہوا تو وہاں پر گریبان پکڑا جائے گا. ایسے میں اس لڑکی سے شادی کری تاکہ سیب معاف ہو جائے. جیسے ہی دلہن کے کمرے میں پہنچے ایک مرتبہ چوڑتے ہوئے نکلے, کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی اندھی ہے, آپ کی بیٹی گونگی ہے, آپ کی بیٹی بہری ہے, وہاں تو بالکل صحیح سلامت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا, کیا کہا, سیب کے مالک نے, باغ کے مالک نے پکار کے کہا کہ اے نوجوان, میں نے تیرا تقویٰ دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ جو ایک سیب کھا کر اتنا بے چین ہو جائے اس کا تقویٰ کتنا ہوگا کہ وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا آ گیا. میں نے سوچا یہ کہ میری بیٹی کے لیے تجھ سے بہتر رشتہ کوئی ہو نہیں سکتا. میں نے کہا تھا میری بیٹی اندھی ہے, میں بتا یہ رہا تھا کہ اس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے, وہ بہری اسی لیے ہے, اس نے کسی نامحرم کو نہیں سنا ہے, وہ گونگی اسی لیے ہے, اس نے کسی نامحرم سے بات نہیں کری ہے. تو میرے ساتھ پہنچنا نا میرے عزیزوں, میں کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر تقویٰ ہوتا ہے وہاں ایک سیب بھی بے چین کر دیتا ہے, اور جہاں تقویٰ نہیں ہوتا ہے وہاں پورا باغ فدق ہضم ہو جاتا ہے. صلوات پر جیسے ہی فدق کا فیصلہ ہوا, جیسے ہی فیصلہ ہوا فدق کا, اور شہزادی دربار میں کھڑی ہوئی تھی, چلی گئی شہزادی, علی دربار میں آئے. علی نے کہا یا شیخ ان قرأ کتاب اللہ, اے شیخ یہ بتاؤ جو بھی بیٹھا ہوا تھا, ہمیں اس سے سروکاری نہیں ہے, کوئی بھی بیٹھا ہوا تھا, ہمیں تو ممبر سے اس وقت سروکار ہوتا ہے جب ممبر پہ علی بیٹھا ہوتا ہے یا علی کے بیٹے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے, کسی کو تم بٹھا دو, کسی کو بٹھا دو. اسی لیے کہ پھولوں کے ساتھ, یہاں بھی تو ذکر ہو رہا ہے نا, جھاڑیوں میں کہیں تو کانٹے ہیں نا, پھولوں کے ساتھ کانٹے آ جاتے ہیں تو ہم کانٹوں کو تو یوں نکال کے پھینک دیا کرتے ہیں, نہیں نظر کرتے. ایک مرتبہ جیسے ہی فیصلہ ہو, علی نے کہا یا شیخ ان قرأ کتاب اللہ, اے شیخ یہ بتا کیا تو نے کتاب اللہ کو پڑھا ہے, کتاب اللہ کو پڑھا ہے. جیسے یہ کہا, اس نے کہا پڑھا ہے. علی نے کہا یہ بتا کیا تو نے آیت پڑھی ہے سورہ مائدہ کی, انما یرید اللہ لیجعلکم من السهل البیت ویطہرکم تطہیرا, اس نے کہا پڑھا ہے. تو علی نے کہا یہ بتا کہ یہ آیت کس کی شان میں ہے, اس نے کہا یہ آیت آپ کے اور آپ کے گھر والوں کی شان میں ہے, آپ کی زوجہ کی شان میں ہے. ایسے میں علی نے کہا یہ بتا کہ اگر کچھ لوگ, 2 سے زیادہ آدمی عصمت زہرا کے خلاف تیرے سامنے کوئی گواہی پیش کرے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں اسی طرح حج جاری کروں گا جس طرح دوسری عورتوں پہ کرتا ہوں. علی نے کہا تو جیسے ہی حج جاری کرے گا تو کافر ہو جائے گا. کہا کافر کیسے ہو جاؤں گا؟ علی نے کہا سن, ابھی تو نے کہا انما یرید اللہ, تو جس کی طہارت و عصمت کی گواہی قرآن دے رہا ہو اس کے خلاف تو کس کی گواہی سنے گا؟ یعنی علی کہہ یہ رہے تھے کہ اب لاکھ امت تجھے مسلمان کہتی رہے, تو نے جیسے ہی فدق کے خلاف فیصلہ کیا تو مرتد بھی ہو گیا, کافر بھی ہو گیا, منافق بھی ہو گیا. جیسے ہی زہرا کے خلاف تو نے فیصلہ کیا, بنت نبی دربار سے چلی, ختم ہو گئی آپ کی زہرا, بنت نبی دربار سے چلی, گھر واپس آ رہی. جب گئی تھی تو بال سیاہ تھے, واپس آئی ہیں تو بال سفید تھے. آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں میرے عزیز, سورج غروب ہو رہا ہے. میں بتاؤں آپ کو, آپ کی آوازیں بلند ہونی چاہیے. اگر زہرا کی محبت ہے میرے عزیز, میرے جتنے نوجوان دوست بیٹھے ہو, اگر زہرا کی محبت, زہرا کا عشق دل میں ہے, علی سے عشق دل میں ہے, تو علی کی زوجہ کا ماتم ہے میرے عزیز. سورج غروب ہو رہا ہے نا, آسمان کی جانب دیکھو کیسا ماحول ہے, سب نے دیکھا نا. ایسا ہی سورج غروب ہو رہا تھا اور زہرا علی سے کہہ رہی تھی یا علی مجھے کچھ وصیتیں کرنی ہے, علی کچھ وصیتیں کرنی ہے. ایک مرتبہ علی ہاتھوں میں جوڑ کے سامنے آ گئے. زہرا کیا کہہ رہے ہیں؟ علی میں نے رات کو بابا کو خواب میں دیکھا تھا, بابا کہہ رہے تھے زہرا تیری مصیبت تمام, زہرا میں تجھے لینے آ رہا. ایک مرتبہ علی نے زہرا کی وصیتیں سنی, یا علی میرا غسل و کفن رات کے اندھیرے میں ہونا چاہیے, علی میرا جنازہ ایسا اٹھے کسی کی نگاہ جنازے پر نہ پڑے, جنہوں نے مجھے ناراض کیا ہے علی میرے جنازے میں نہ آ سکے. مرتبہ زہرا نے روتے ہوئے کہا علی میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں, ان پر رحم کیجئے گا. کہ زہرا یہ تو شہزادے ہیں, رسول اللہ کے بچے ہیں.
ایک مرتبہ علی نے بھی کہا زہرا آپ جا رہی ہیں رسول خدا کو میرا سلام کہیے گا. زہرا الوداع الفراق. کہا ام سلمہ فضہ میں نے کھانا بنا دیا ہے روٹی بنا دی ہے میرے بچوں کو کہیے کہ نانا کی قبر پہ چلے جائیں رسول خدا کی قبر سے واپس آئیں تو بچوں کو میرے انتقال کی خبر نہ دیجیے پہلے میرے بچوں کو کچھ کھلا دیجیے پہلے میرے بچوں کو کچھ کھلا دیجیے گا. ایک مرتبہ فضہ سے کہا فضہ میں جا رہی ہوں حجرے میں چلی گئی جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے تمہاری شہزادی دنیا میں ہے. ایک مرتبہ فضہ حجرے کے دروازے پر بیٹھ گئی علی شہن خانہ میں بیٹھ گئے. علی کو زہرا کی ایک وصیت یاد ہے بس ایک جملہ تمہارے حوالے کرنا ہے گریہ کر لینا میرے عزیزوں. ایک مرتبہ آج تمہیں معلوم ہے کہ آج حسین کو پرسہ دینا ہے فاطمہ زہرا کا اور عباس کو پرسہ دینا ہے ام البنین کا. ام البنین کون بی بی؟ اس کے 4 بیٹے کربلا میں مارے گئے. جیسے ہی کوئی بات کربلا کہتا تھا نا ام البنین بی بی کو ام البنین کہتی تھی اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو اب میرے 4 بیٹے کہاں رہے کہ جن کی وجہ سے مجھے ام البنین کہا جاتا تھا. ایک مرتبہ زہرا نے تسبیح پڑھنا شروع کری تسبیح کی آواز آتی جاتی تھی. فضہ نے دل سنبھالا ہوا تھا کچھ دیر گزری تسبیح کی آواز بند ہوئی میرے عزیزوں. تسبیح کی آواز کا بند ہونا تھا کہ سورج بھی غروب ہو رہا تھا. علی سمجھ گئے اس وقت کیا کرنا ہے. علی اپنے صحن سے اٹھے. ایک مرتبہ علی نے امامہ سر سے اتارا آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر حسن حسین گھر میں داخل ہو گئے. اماں فضہ ہماری ماں زہرا کے در اماں ہماری ماں زہرا کے در ہے. کہا بچوں کچھ کھا لو بچوں پہلے پانی پی لو پوشاک تبدیل کر لو. کہا نہیں اماں فضہ پہلے بتائیے ماں زہرا کے در ہے. ایک مرتبہ فضہ نے حجرے کا دروازہ کھول دیا. کہا بچوں تمہاری ماں نانا کے پاس چلی گئی ہے. بچے لپٹ گئے ماں کی میت سے. ایسے میں ایک مرتبہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا علی نے غسل دینا شروع کیا غسل دینا شروع کیا. ارے جب علی غسل دے چکے نا میرے عزیزوں غسل دے چکے کچھ دن گزر گئے. کسی نے پوچھا یا علی آپ فاتح خیبر اے علی بتائیے. ہم نے اس وقت پوچھا نہیں لیکن جب آپ شہزادی کو غسل دے رہے تھے تو بہت زور سے چیخے تھے. ایک مرتبہ علی رونے لگے. کہا جب میں غسل دے رہا تھا نا زہرا کا ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹ رہا تھا. میں نے چاہا زہرا کا ہاتھ پہلو سے ہٹاؤں تو زہرا کی میت لرزنے لگی. علی میرا ہاتھ پہلو سے نہ ہٹائیے گا. ایک مرتبہ غسل و کفن ہو چکا. جنازہ زہرا کا گھر میں تیار ہے. جنازہ گھر میں تیار ہے. جنازہ جب گھر سے جانے لگا نا جانتے ہو نا جب جنازہ کسی ماں کے گھر سے اٹھتا ہے کتنا واویلا ہوتا ہے میرے عزیزوں. جب زہرا کا جنازہ گھر سے جا رہا تھا نا علی نے کہا آؤ حسن چہرہ دیکھ لو. ماں کا چہرہ حسن نے دیکھا. مجھ سے پہلے پڑھنے والے پڑھ چکے آپ نے سنا. آؤ زینب ماں کا آخری دیدار کر لو. زینب نے چہرہ دیکھا. ام کلثوم دیدار آخری کر لو. ام کلثوم نے چہرہ دیکھا. فضہ نے رو کر کہا حسین ماں جا رہی ہے الوداع نہیں کہو گے. ایک مرتبہ ننے سے ہاتھوں کو اٹھایا. اماں فضہ اماں نے بلایا ہے حسین ہمیشہ آیا ہے. جب تک ماں نہیں کہے گی حسین آگے نہیں بڑھے گا. ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹنا شروع ہوئے. ارے زہرا کے دونوں ہاتھ نہیں ایک ہاتھ تو پہلو پر تھا ایک ہاتھ کفن سے برآمد ہوا. اے میرے حسین میرے پاس آ جا. دوڑتے ہوئے حسین ماں سے لپٹ گئے. زہرا کا جنازہ گھر سے چلا گیا. ایک مرتبہ جنازے کے پیچھے پیچھے حسن حسین گریبان میں منہ دے کر رو رہے تھے. اگر بلند آواز سے گریہ کیا تو جنازے میں وہ آ جائے گا جس سے اماں ناراض تھی. ارے مرقد کے پاس میت پہنچی. کتنے لوگ چاہیے ہیں کہ مرحومہ کی میت کو اٹھانے کے لیے 4 آدمی چاہیے ہے نا. تو میت کے پاس کھڑے ہو تو قبر کے اندر کھڑے ہو تو قبر کو سہارا دے میت کو سہارا دے. اتنی نحیف ہو چکی تھی فاطمہ زہرا. ارے تنہا علی نے زہرا کی میت کو اٹھا لیا. قبر کے دہانے پر علی پہنچے. کیا دیکھا کہ رسول خدا قبر میں موجود ہے. اے علی لا میری زہرا کی میت میرے حوالے کرو. ارے شکستہ لاشا حوالے ہوا. علی کو زہرا کی وصیتیں یاد تھی. ایک وصیت یہ تھی کہ یا علی میرا حسین راتوں کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے. ایک وصیت یہ تھی اے علی روزانہ میری قبر پہ آئیے گا. ارے کچھ دن گزر گئے. علی روزانہ قبر پہ جاتے تھے. آخری جملہ ایک مرتبہ قبر پہ پہنچے زہرا کو سلام کیا. جواب
सलाम नहीं आया। अली ने सलाम किया, अरे कब्र से आवाज आई, या अली जल्दी से घर जाइए, मेरा हुसैन करवटें बदल रहा है। एक मर्तबा अली दौड़े हुए पहुंचे, पानी का कूजा उठाया, हुसैन के दहन से लगा दिया। एक करबला के प्यासे जरा पानी पी ले। कहा बाबा आपको कैसे पता कि हुसैन प्यासा है? क्या हुसैन तेरी माँ की मरकत पे बैठा हुआ था? अरे तुम्हारी माँ तड़प रही थी। मैं कहूँ या अली यहाँ तो पानी का कूजा दे दिया। अरे असरे आशूर करबला की रेती पर हुसैन तड़प रहे थे, शिमर का खंजर चल रहा था। अरे रूहे ज़हरा पुकार रही थी, ए शिमर गला ना काट, मैंने चक्कियां पीस कर पाला है, बड़ी मुसीबतों से पाला। मातम हुसैन